ابھی ہمیں تو خود اسٹڈی کر کے اور مطلب کہ دونوں طرف سے جو ہے باتیں جو ہے وہ ہم نے سن کے ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ ویسے میں نے اس کے لیے علی بھائی سے پہلے بھی کوشچن پوچھا تھا، تو اس پر جو ہے نا علی بھائی کافی غصے میں آ گئے تھے۔ اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں نہیں پوچھوں گی، اس لیے میں نے اپنی فرینڈ کو کہا کہ وہ ان سے پوچھیں۔ میں لائیو اسٹریم کافی سالوں سے دیکھ رہی ہوں تو کافی دفعہ یہ کوشچن آتے ہیں، لیکن علی بھائی اس کو اس طرح سے ایڈمٹ نہیں کرتے، تو میں بھی وہ نہیں ماننا چاہتی ہوں۔ لیکن ہمیں تو اور میرے کافی دوستوں کو جو ہے وہ اس بات سے پتہ چل گیا ہے آپ کی وجہ سے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، اور ہم جو ہیں وہ مطلب کہ اتنی گرمی میں بھی پورا مطلب کہ جیسے آپ کرتی تھی پردہ ویسے ہی میں کرتی، تو یہ تو بہت مشکل ہو جاتا ہے، گرمی میں سانس نہیں آتا۔ باقی میں نے سٹارٹنگ میں بھی کئی دفعہ علی بھائی سے ویسے پوچھے ہوئے ہیں کوشچن، لیکن علی بھائی جو ہے وہ خاطر خواہ جواب نہیں دیتے، بس وہ حضرت عائشہ والی حدیث ہی کوٹ کر دیتے ہیں کہ ہمیں اما عائشہ کو فالو کرنا ہے، اور جو ہے اس لیے میرے چہرے کا پردہ جو ہے وہ کرنا ہے۔ لیکن اب ہم کیا کر سکتے ہیں، علی بھائی سے جو ہے کنٹیکٹ کرنے کا طریقہ ہی لائف سٹریم ہے، اور لائف سٹریم کے اندر جو ہے وہ کوئی خاطر خواہ جواب نہیں مل پاتا۔ مجھے بھی لگتا ہے کہ علی بھائی مانیں گے بھی نہیں کہ چہرے کا پردہ جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ علی بھائی اپنے موقف میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں نے تو جتنی دفعہ دیکھا ہے تو سوال کرنا فضول ہی رہا ہے، لیکن میں نے ویسے اپنی دل کی تسلی کے لیے کرنا چاہ رہی تھی کہ شاید علی بھائی کوئی جو ہے وہ جواب دے دیں، بٹ میرا نہیں خیال کہ علی بھائی اس پر اپنا موقف چینج کریں گے۔ نہیں تو آپ ان سے سوال کریں نا کہ اگر اما عائشہ کو فالو کرنا ہے ہم نے، تو یہ حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یا نبی نے دیا ہے کہ ہم نے ان کو فالو کرنا ہے اس معاملے میں، اور اگر فالو ہم نے کرنا ہے تو پھر جو ہے وہ اما عائشہ کی تو ایک وہ بھی حدیث ہے جو وہ کہہ رہی ہیں کہ میں فجر کے وقت ہم جب اندھیرے میں نکلتے تھے تو ہمارے پہچان نہ لیں رات کے اندھیرے میں، اس لیے تو پہچان تو چہرے سے ہوتی ہے نا۔ اما عائشہ کی تو وہ بھی حدیث ہے، اور دوسرا اگر ان کو کہیں کہ اما عائشہ کو ہی ہم نے فالو کرنا ہے تو پھر ہم خامد کے مرنے کے بعد شادیاں کیوں کرتے ہیں؟ ان کی سنت کو دیکھ کے تو ہمیں نہیں کرنی چاہیے نا۔ تو اگر وہ کہیں کہ وہ حکم ان کے لیے خاص تھا تو یہ پردے کا حکم بھی ان کے لیے خاص تھا، یہ احکامات بھی ان کے لیے خاص تھے۔ اور اگر وہ کہیں کہ جی مومن عورتیں جو ہیں وہ بھی تو پردہ کرتی تھیں، جلباب کا جو حکم اس میں آیا ہوا، تو ان کو بولیں کہ وہ وقتی تدبیر کے تحت حکم تھا۔ جب ان کو حکم دیا گیا وہ عفت و پاکیزگی کے تحت تو نہیں دیا گیا، پورا سیاق و سباق پڑھ کے پھر اس کے بعد بات کرنی چاہیے۔ وہ والی تو میں ڈیبیٹس کر رہی ہوں، مگر آپ لوگوں کو بتانے کی مجھے ضرورت ہے کہ وہ جو مرضی بھی بات کریں گے نا گھوم گھما کے وہ قرآن و سنت کے خلاف ہی بات کریں گے، کیونکہ آپ کے پاس ان کے جوابات ہیں۔ میری تمام جتنی بھی ڈیبیٹس ہیں ان کے مخالف، ان کے موقف کے اپوزٹ میں دے رہی ہوں۔ ہم نے کسی کو منوانا نہیں ہے، علی بھائی اگر نہیں مانتے ہیں تو ہم منانے کے لیے نہیں آئے ہوئے ہیں، ہم بتانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ باقی عقل سے فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ تو اگر وہ یہ بولیں کہ جی وہ مومن عورتوں کو بھی تو حکم دیا گیا تھا، تو مومن عورتوں کو جو حکم دیا ہے یا پھر بیٹیوں کو جو حکم دیا گیا وہ تو اگلی آیت میں دیا گیا نا۔ اگر اس کا مطلب عفت پاکیزگی ہوتا تو یہ نبی کی بیویوں کے ساتھ ہی وہ حکم آ جاتا کہ آپ نے گھروں میں ٹھہرنا ہے، آپ نے جو ہے وہ نرم لہجے سے بات نہیں کرنی ہے۔ تو یہ علیحدہ سے حکم بعد میں کیوں دیا گیا سورت آیت 59 میں؟ یہ تو پہلے آیت نمبر 21 سے جو بات شروع ہو رہی ہے وہیں پر حکم دے دینا چاہیے تھا۔ دو دو جگہوں کے اوپر یہ بات کیوں بیان کی گئی ہے؟ کیونکہ واقعات جس طرح سے ہو رہے ہیں اس طرح سے احتیاطی تدابیر کے تحت یہ بات بتائی جا رہی ہے، اور اصل حکم جو مسلمانوں کو دیا گیا ہے وہ سورہ نور میں دیا گیا ہے، جو پردے کے احکام نہیں ہے، جو آداب کے احکام ہیں۔ مرد اور عورت جہاں پر اکٹھے ہوں گے وہ آپس میں کس طرح سے میل جول رکھیں گے، اور عورت نے جب زیبائش آرائش کی ہوگی کون سی زینت اس نے چھپانی ہے اور کون سی زینت اس نے دکھانی ہے، اور کس طرح دکھانی ہے اور کن کن کو دکھانی ہے، یہ تمام باتیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ تو اتنی سی بات اگر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ہم نے سمجھانا نہیں ہے، ہم نے منوانا نہیں ہے، ہم نے بتانا ہے۔ یہاں پہ سارے سمجھدار بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی خود نہیں سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہم ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں۔ میں نے اگر ایک موقف دیا ہے تو میں بیٹھ گئی ہوں، میں کہہ رہی ہوں کہ آئیں پوری دنیا سے مجھ سے سوال کریں، دوسرے پلیٹ فارمز پہ جا رہی ہوں کہ آپ بھی اس سوالوں کو اکٹھا کیجئے، میں اس چیز کو جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔
ایک سوال 50 لوگ مجھ سے کریں اور میں 50 کو وہ ان کے آنسرز دے رہی ہوں. یہ نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ جی جا کے میری فلاں ویڈیو دیکھ لیجئے. آپ نے ہر مائنڈ کے ہر طرح کے لوگوں کو ان کے مائنڈ کے حساب سے جواب دے کے قائل کرنا ہوتا ہے، ان کو بات سمجھانی ہوتی ہے، منوانی نہیں ہوتی ہے. منوانا یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام بتانا ہے. اگر کوئی سمجھنا چاہ رہا ہے تو سمجھانا ہے. اب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میرا یہ موقف ہے اور میں اس کے اوپر اٹل ہوں، تو پھر آپ لوگوں کا فرض یہ ہے کہ آپ دونوں طرف کے دلائل سنیں، اپنی عقل سے فیصلہ کریں. ابھی جیسے آپ نے کہا کہ جب ہم سنتے ہیں، ہم نے یہ بات سنی ہے تو چہرے کا پردہ نہیں ہے، یہ زیادہ بات جو ہے وہ ثابت ہو گئی ہے، تو اگلی بات چھوڑ دیں کہ جی وہ علی بھائی مانتے ہیں نہیں مانتے، وہ غصہ کرتے ہیں، وہ جو بھی کرتے ہیں، سب لوگوں کو ان سے یہی پرابلم ہے. تو وہ ان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ غصہ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ بندہ ایک بات بالکل، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوتی ہوں کہ وہ بالکل ٹھیک کہتا ہے کہ میرا ایک موقف ہے، میں نے ریکارڈ کروا دیا ہے. اب اگر کوئی اور اس کے اوپر اس کو ریبٹل کرتا ہے تو آپ ان کے اور میرے دونوں کے دلائل سنیں، پھر جو بات آپ کو قرآن و سنت کے قریب لگتی ہے اس کو مان لیں. سمپل سا ایک طریقہ ہے. اب اگر آپ میرے سوال سن کے ان سے جواب لینے کے لیے جائیں گی تو وہ یہی بولیں گے کہ کوئی مرد جائے یا خاتون جائے، وہ یہی کہیں گے کہ میں نے اپنی ویڈیو ریکارڈ کروا دی، آپ اس کو سنیں. اب اگر کوئی یہ کہے کہ جناب آپ نے تو یہ ضعیف حدیثیں بیان کی ہوئی، اب جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ بھئی انہوں نے تمام ضعیف حدیثیں اس میں بیان کی ہوئی ہیں، اور اگر کوئی کی بھی ہوئی ہیں تو امہات المومنین کے لیے ہیں، وہ وہاں سے جو ہے ابدی حکم جو پردے کا ہے وہ اخذ نہیں کیا جا سکتا ہے. تو آپ میرے دلائل سنیے، پھر اپنی عقل سے فیصلہ کیجئے. اب وہ والی بات سن کے جب آپ مرزا صاحب سے سوال کرنے کے لیے جائیں گے تو وہ تو علمی مباحثہ نہیں کرتے ہیں، یہ تو بحث ہے نا کہ آپ کراس کوسچنز کرتے ہیں. وہ کراس کوسچنز کا ٹائم کسی کو بھی نہیں دیتے ہوتے ہیں. یہی تو سب کو ان سے پرابلم ہے. تو وہ جن کو دیتے ہوتے ہیں کراس کوسچنز کا ٹائم، یا جن سے وہ بات کرتے ہیں، جو اینکرز جا کے بات کرتے ہیں، اب وہ نہیں کر رہے ہیں تو بیٹا ہم کسی کو بھی منوا نہیں سکتے ہیں. یہ کوئی جنگ نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بولا کہ اللہ کے نبی موجود ہیں، یعنی زمین پہ اللہ کے نبی موجود ہیں. چوریاں بھی ہو رہی ہیں، زنا بھی ہو رہے ہیں، جھوٹ بھی بولے جا رہے ہیں، منافقین جو ہیں وہ ایسی ایسی رشوہ دوانیاں کر رہے ہیں کہ آپ کے گھر کو، آپ کے اہل بیت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، بیوی پہ زنا کی تہمت لگا رہے ہیں. اللہ کے نبی موجود ہیں، وہ ان باتوں کے فیصلے کر رہے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں، مگر وہ کیا کہ وہ منوا نہیں سکتے کسی کو، وہ کسی کے اوپر جو ہے جبر نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اس کام کے لیے نہیں بھیجا. انہوں نے کہا کہ آپ نے ہدایت پہنچا دینی ہے، آپ نے میرا دین جو ہے وہ پہنچا دینا، باقی ان سے حساب لینا میرا کام ہے. تو ہم کسی کو بھی صرف اور صرف بتا سکتے ہیں، کچھ سمجھنا چاہے اس کو سمجھا سکتے ہیں، نہ ہم اپنا موقف کسی پہ تھوپ سکتے ہیں، نہ ہم ڈنڈے سے منوا سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم کوئی ایسا عمل کر سکتے ہیں جو کہ خلاف شریعت ہو. اب اگر کوئی بضد ہو جاتا ہے، یعنی اپنے باطل پہ بضد ہو جاتا ہے، تو وہ تو آپ دیکھ لیجیے فرقے جتنے بھی ہیں وہ اپنی جو بھی قرآن و سنت کے خلاف بات نکلتی ہے وہ اس کے اوپر بضد ہیں. مرزا صاحب کی فرقہ بازوں سے یہی جنگ ہے نا کہ یہ وہ لوگ بضد ہیں کہ بھئی یہ والا جو بھی ہمارا عقیدہ ہے، جو بھی ہمارا موقف ہے، ہم بالکل ٹھیک ہے. یا علی مدد کے نعرے بھی لگ رہے ہیں، یا محمد کے نعرے بھی لگ رہے ہیں، یا عبد القادر جیلانی مدد کے نعرے بھی لگ رہے ہیں. یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، سب کو چیخ چیخ کے کہا جا رہا ہے کہ یہ توحید نہیں ہے، یہ شرک ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، ہم لوگ اس کے اوپر بالکل خوش ہیں. آپ باقی ادیان دیکھ لیجئے، جو عیسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں. یہ بالکل اس چیز کے اوپر ہے کہ ہم یہی والے اپنے عقیدے کے اوپر مریں گے، اور وہ دعائیں کرتے ہیں. اب جب یہ بریلوی تھے تو یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کا، مرزا صاحب کہتے ہیں اپنی سٹوری میں، انہوں نے بتایا کہ میں خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے جو ہے وہ اللہ سے دعائیں کرتا تھا، یا اللہ بریلوی مارنا. آج انہوں نے بریلویوں کی جو ہے وہ وہی اپنی لینگویج میں وہ جو ایک ورڈ لیتے ہوتے ہیں کہ منجی ٹھوکی ہوئی ہے. تو وہ کیا چیز ہے کہ بھئی ان کو جو ہے وہ حق بات واضح ہوئی ہے تو وہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نا. اسی طریقے سے آپ صرف اور صرف دوسرے کی غلطی ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، ادب احترام کے دائرے میں اختلاف کر سکتے ہیں، آپ منوا کسی کو نہیں سکتے ہیں. آپ نے یہ بات کر دی، اب یہ نہیں ہے کہ جی وہ علی بھائی آ کے رجوع کریں، علی بھائی آ کے فلاں کریں، ڈھینگ کریں. وہ یہ نہیں کرتے، وہ غصے میں آ جاتے ہیں، چھوڑ دیں ان کا میٹر. ہم نے ان سے رجوع نہیں کروانے، ہم نے ان سے جو ہے وہ منوانا نہیں ہے. ان کا جو بھی موقف ہے وہ اپنا رکھیں. اگر وہ سمجھتے ہیں
کہ وہ حق کا پلیٹ فارم لے کر چل رہے ہیں، اور اگر ان کو بات واضح ہو جاتی ہے تو وہ ان کی مرضی کے اوپر ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر رجوع کر لیں، اور وہ جو ہے وہ قائل ہو جائیں کہ ہاں یہ بات، وہ اس کے لیے کھلے ذہن سے بات سننے کی ضرورت ہے. وہ کھلے ذہن سے بات سنیں گے، سمجھیں گے تو وہ ضرور. اب میں اسی موقع پہ تھی نا جو مرزا صاحب کا تھا، میں وہی سٹانچ قسم کا پردہ کرتی تھی، مگر میں نے کھلے ذہن سے جب میں نے اس کی تحقیق کی ہے، وہ تحقیق میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے کہ بھئی یہ بات غلط ہے، یہ چیز نہیں ہے. میں نے اپنے موقف سے رجوع کیا ہے نا. تو یہ کرنے کے لیے جو ہے یہ آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے. تمام ضعیف حدیثوں پہ میرے لاکھوں کے ویوز تھے ان ویڈیوز کے اوپر جو میں نے جو ہے ادھر سے اپنے چینل سے ریموو کی ہیں. کیوں ریموو کی ہیں؟ کوئی اپنے ویوز ریموو کرتا ہے؟ جو یہ لوگ میرے پہ الزام آ کے لگا رہے ہیں کہ جی یہ پتہ نہیں فیم کے لیے کر رہی ہے، کس کے لیے، میں وہ لاکھوں کے سب سے زیادہ ان ویڈیوز پہ میرے ویوز تھے جو میں نے ریموو کی ہیں. کیوں ریموو کی ہیں؟ کیونکہ میں نے اس میں ضعیف حدیثیں بیان کی ہوئی ہیں. آپ کوئی بات اللہ کی رسول کی نسبت سے نہیں کر سکتے ہیں کہ جو ضعیف ہو. یہ بہت کبیرہ ترین گناہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا جس نے میری طرف وہ بات منسوب کی جو میں نے نہیں کی ہے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں پا لے. جو بات اللہ نے نہیں کی، رسول نے نہیں کی، صحابہ کرام میں نہیں، صحابیات سے ثابت نہیں، نہ وہ پردے کا کہیں حکم آ رہا ہے، نہ وہ جو ہے وہ ائمہ کرام سے ثابت ہو رہا ہے، کہیں پر بھی نہیں ہو رہا. جب میں نے وہ تحقیق کی، میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی. اب مرزا صاحب اس کو نہیں مانے تو ہم لوگ جو ہیں وہ پابند نہیں ہیں ان کو منوانے کے. وہ جانے، اللہ جانے. وہ اللہ کو جواب دیں گے کہ بھئی تم نے یہاں پر تم نے اس بات کے اوپر تم نے حق بات جاننے سے کیوں گریز کیا، اور جو بات تم نے حق جانی ہے وہ حق ہے یا نہیں ہے، روز محشر فیصلہ ہو جائے گا. مطلب ہم اپنی عقل سے ہی فیصلہ کرتے ہیں نا. مجھے میری عقل کے مطابق، میری تحقیق کے مطابق جو بات قرآن و سنت کی زیادہ قریب لگی ہے، میں نے اس کو جو ہے وہ لا کے سب کے سامنے رکھ دیا. ان کو جو لگ رہی ہے وہ اپنے اس کے اوپر رکھیں. ان کی ہر بات کا میں جواب دے رہی ہوں. جو ان کا اسٹوڈنٹ آ رہا ہے، آپ بھی ان کی اسٹوڈنٹ ہو، سب میرے پاس ان کے اسٹوڈنٹس آ کے جب سوال کرتے ہیں، میں ان کو حقائق رکھ دیتی ہوں کہ بھئی یہ دیکھیے حدیث یہ ہے، اس کا متن یہ ہے، عربی میں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ اس طریقے سے ہے، اس کی سند یہ ہے، یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، یہ قرآن کے خلاف جاتی ہے نہیں جاتی ہے، اس کا تعارض وغیرہ میں سب بیان کر دیتی ہوں اور آن ایئر کر رہی ہوں. تو اس کے حوالے سے آپ لوگ خود اپنی عقل سے فیصلہ کیجئے. میں تو نہیں کہہ رہی ہوں نا کہ آپ جا کے جو مرزا صاحب سے رجوع کروائے. میرا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، میرا علمی اختلاف ہے جو میں نہایت ادب کے دائرے میں کر رہی ہوں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. ہم کوئی بھی کسی کا بھی ہم کوئی حرف آخر نہیں ہے. نہ نعوذ باللہ وہ نبی ہیں، نہ میں نبی ہوں، نہ کوئی اور نبی ہے، نہ کوئی ہمارے لیے کتاب حجت ہے، نہ ہمارے لیے کسی راوی کا بیان حجت ہے. ہمارے لیے قرآن حجت ہے. جب ہم اختلاف پائیں گے ہم قرآن پہ لوٹیں گے. جس کی بات آپ کو قرآن سے زیادہ قریب لگ رہی ہے آپ اس کے موقف کو اڈاپٹ کر لیجئے. سمپل. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. دراصل نا میری کچھ فرینڈس تھی نا، تو میں ان کو سمجھا رہی تھی، تو وہ بھی علی بھائی کی اسٹوڈنٹ ہے، تو وہ تو علی بھائی کی جو ہے نا اندھی مقلد ہے. اس لیے میں ان کو یہ بھی سمجھاتی ہوں کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. علی بھائی کی بات ہو پہ عقل نہیں ہوتی ہے، تو وہ کہتی ہے تم علی بھائی سے پوچھ کے ہمیں بتاؤ. وہ ایسے کہتی ہیں، اس لیے میں ان کے لیے کر رہی ہوں. ورنہ میرے لیے تو یہ کرسٹل کلیئر ہے کہ جو ہے نا چہرے کا پردہ نہیں ہے. لیکن میں اپنی فرینڈس کو بھی آپ کی بھی ویڈیو کا لنک بھی سینڈ کر دوں گی اور کہہ دوں گی کہ اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں. تو اب وہ پھر ان کی مرضی، میں ان کو بھی منوا نہیں سکتی. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ہم کسی کو منوا نہیں سکتے ہیں.